اور آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ نہ صرف جغرافیائی لحاظ سے اہم ہے بلکہ دنیا کی توانائی، معیشت اور سلامتی کا محور بھی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز، آبنائے ہارمز کے بارے میں، ایک ایسا مقام جو بظاہر چھوٹا سا ہے مگر اس کی اہمیت عالمی سیاست میں بے حد بڑی ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ پوری دنیا کا ایک نقشہ ہے جس کے اوپر پوری دنیا دکھائی گئی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آبنائے ہرمز ہے کہاں۔ یہ دیکھیں، اس کو ہم زوم ان کریں تو یہ والا رستہ یہاں پر، یہ والا وہ رستہ ہے، یہ والا اتنا، یہ جو تقریباً موڑ ہے اس طرح، اس پورے تنگ رستے کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز۔ ہارمز کا مطلب یہ کہ تنگ جگہ، کہ ایک ایسی جگہ جو تنگ ہو۔ اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا اس کو، تو اس کی جو اہمیت ہے، اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آبنائے ہرمز خلیج فارس اور بحر عمان کے درمیان واقع ہے، یعنی یہ خلیج فارس ہے، یہ والا، یہ جو ہے یہ خلیج فارس ہے، اور یہ جو ہے گلف آف عمان ہے، تو اس کے درمیان یہ واقع ہے۔ شمال میں اس کے ایران ہے اور جنوب میں اس کے عمان ہے، یہ عمان ہے اور یہ جو ہے یہ ایران ہے۔ ٹھیک، یہ ایک تنگ سمندری راستہ ہے جو صرف 39 کلومیٹر چوڑا ہے، یعنی یہ جو اس کا جگہ ہے یہ تقریباً 39 کلومیٹر چوڑا ہے، یعنی اتنا کہ طاقتور دوربین سے آپ ایک طرف کھڑے ہو کر دوسری طرف کا ساحل دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ اس طرف کھڑے ہو جائیں یہاں پر، تو آپ دوسری طرف اس کے ساحل کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی اس کی چوڑائی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اس میں سے صرف جو ہے نا وہ 3 کلومیٹر کا ایسا حصہ ہے جو قابل استعمال ہے، جہاں پر سے بڑے بڑے جہاز گزر سکتے ہیں، دوسرا جو ہے وہ چھوٹی موٹی جو بوٹس ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسری طرف دنیا کا خام تیل کا تقریباً 20% جو ہے نا، یعنی روزانہ تقریباً 20 ملین بیرل اسی آبنائے سے گزرتا ہے، یعنی اسی جگہ سے۔ دنیا کا کل خام تیل کا تقریباً 20%، یعنی روزانہ تقریباً 20 ملین بیرل اسی آبنائے سے گزرتا ہے۔ ایران، عراق، کویت، سعودی عرب، یعنی یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس دبئی، ابو ظہبی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ دوحہ یعنی قطر، بحرین، اور اس کے علاوہ ادھر ایران۔ تو جتنے بھی یہ ممالک ہیں یہ سارے اسی راستے کو استعمال کرتے ہیں گزرنے کے لیے، اپنی چیزوں کو بھیجنے کے لیے۔ یہاں پہ دیکھیں، یہ پر ہمارے پاس ہے کویت، ٹھیک ہے، یہ عراق۔ تو یہ ان سب کا جو تیل ہے وہ اسی راستے سے گزرتا ہے، اسی راستے سے ہو کر گزرتا ہے یہاں سے۔ یہ سارا جو نا، یعنی پرشین گلف سے نکل کر آبنائے ہرمز سے ہو کر گلف آف عمان کو جاتا ہے۔ اور یہ جو تجارت ہے یہ صرف کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہوتی، یہ بہت سارے ملکوں کو یہاں سے چیزیں جاتی ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں جی کہ ایران، عراق، کویت، سعودی عرب، قطر اور دیگر خلیجی ممالک کا تیل اسی راستے سے منڈیوں تک پہنچتا ہے۔ اگر یہ راستہ بند ہو جائے تو دنیا کی معیشت شدید متاثر ہو سکتی ہے، خاص طور پر ایشیا، یورپ اور امریکہ کی، کیونکہ یہاں پر سے جو جتنا بھی تیل ہے وہ سارا جاتا ہے جی یو ایس اے کو، چائنا کو، بھارت کو، جنوبی کوریا کو۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ یہ اسٹریٹ آف ہارمز جو یہاں سے بند ہو جائے تو یہاں کتنا سارا تیل جو ہے وہ اسٹاک ہو جائے گا، پھنس کے رہ جائے گا، اور کوئی بھی چیز یہاں سے، مطلب خوراک ہے یا تیل ہے، کوئی بھی چیز ہے جو یہاں سے آتی ہے یا جاتی ہے، وہ ادھر والی چیز ادھر آ جائیں گی اور ادھر والی ادھر۔ اب آپ کو ایک میں چھوٹے سے دکھاتا ہوں ان کا تھوڑا سا، جتنے یہاں پہ دلی بحری جہاز آتے ہیں ان کا تھوڑا سا سیٹلائٹ ویو دکھاتا ہوں کہ کس طرح یہاں پر جہاز آتے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ یہ ایک سیٹلائٹ ویو ہے اس کا، یہ دیکھیں یہ کتنے جہاز ہیں، جتنے بھی آپ کو یہ ایروز نظر آ رہے ہیں یہ اصل میں سارے جہاز ہیں۔ آپ خود دیکھیں کہ اگر اس کو بند یہاں سے کر دیا جائے تو یہ کتنا مسئلہ یہاں پہ کھڑا ہو جائے گا کہ یہاں سے یہ بند ہو جائے۔ تو آپ یہ دیکھیں ادھر والے یہ سارے جہاز ادھر پھنس کے رہ جائیں گے اور ادھر والے ادھر، اور کتنا رش ہو جائے گا یہاں پر۔ اور اس سے کیا ہوگا کہ جو یورپ کو ہے تیل سپلائی، یا بھارت کو یا چائنا سے، تو وہ رک جائے گی،
اور وہاں پر تیل کی جو قیمتیں وہ آسمان کو پہنچنے لگے جائیں گی، اور اس طرح کافی سارا جو معیشت ہے، دنیا کی تقریباً آدھی آبادی جو ہے اس کی سانسیں تھمنے کو آ جائیں گی. تو اس سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک شہر ہے گیا. اچھا، تو دوسری طرف پھر آتے ہیں ہمارے اس پہ. اچھا، تو ہم یہ دیکھیں کہ عالمی طاقتوں کی دلچسپی اس میں بہت زیادہ ہے. وہ کس طرح کہ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور دیگر مغربی جو طاقتیں ہیں اس راستے کو فریڈم آف نیویگیشن یعنی آزاد بحری نقل و حرکت کا علاقہ قرار دیتی ہیں. وہ کس طرح کہ یہاں پر مشرق وسطیٰ کے اندر اگر آپ کو میں بتاؤں نا تو 2 جگہیں ایسی اہم ہیں کہ جن کی نگرانی جو ہے وہ خود یو ایس اے نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے کہ میں اس کی نگرانی کروں گا تاکہ دنیا کی جو نقل و حرکت ہے وہ یہاں سے آزادہ نہ ہوتی رہے. وہ ایسی کون سی جگہ 2 ہیں؟ ایک تو یہ ہے جس کے اوپر میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ وہ اس کے لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور ایک یہ ہے آبنائے ہرمز، کہ ابھی ہمارا جو موضوع ہے وہ آبنائے ہرمز ہے، یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ 2 ایسی جگہیں ہیں جو کہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر. تو اسی مشرق وسطیٰ کو دیکھتے ہوئے اگر آپ یہ دیکھیں ان سب کی جو ہے نا نگرانی وہ خود یو ایس اے خود کرتا ہے تاکہ یہاں سے جو تیل کی نقل و حرکت ہے اس کے اوپر کوئی ڈاکہ نہ ڈلے اور کوئی یہاں پر اس کو روکے نہ. اس کے برعکس ایران سے اپنی قومی مفاد کا حصہ سمجھتا ہے اور اپنی خود مختاری پر زور دیتا ہے. اس کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے نا وہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز صرف ایک تیل کا راستہ نہیں بلکہ ایک جو پولیٹیکل لیوریج ہے، یعنی ایران کی ایک تصویراتی ہتھیار بھی ہے. ایران بارہا یہ اندیا دے چکا ہے کہ اگر اس پر عالمی دباؤ یا حملہ ہوا تو وہ اس آبنائے کو بند کر سکتا ہے، جس سے دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوگا. ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ جب امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو بی ٹو اسپرٹ کے ذریعے ان کی ایٹمی جگہوں پر یعنی فردو، نتنز اور تہران میں جب اس نے ان کے پلانٹ پر حملہ کیا تو ایران نے فوراً آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی دی کہ میں اس کو بند کرنے جا رہا ہوں. حالانکہ ان کی پارلیمنٹ ہے اس نے منظوری بھی دے دی تھی کہ آپ نے بھائی اس کو بند کر دیں. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی انہوں نے یہ اندیا دیا تو آیت اللہ جو خامنئی تھے ان کے سپریم لیڈر، انہوں نے ابھی اس کی منظوری نہیں دی تھی. تو جب یہ پتہ چلا تو جو امریکی سینیٹر ہے مارکو روبیو، تو اس نے فوراً کہا کہ جی چائنا سے کہا کہ جی آپ ایران کو روکیں کہ وہ آبنائے ہرمز کو بند نہ کریں. تو یہ خود بھی ان کے لیے ایک معاشی جو خودکشی ہوگی، کیونکہ ایران کا اپنا تیل بھی تو اسی راستے سے چائنا کو جاتا ہے. سب سے زیادہ جو تیل ہے ایران وہ یہاں سے چائنا کو ایکسپورٹ کرتا ہے. تو پھر جب چائنا نے ایران کے ساتھ بات چیت کی تو یہ جو معاملہ ہے یہ کافی حد تک سولو ہوتا ہوا نظر آیا. ٹھیک ہے جی، تو یہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حالیہ خطرات یہاں پر کیسے چل رہے ہیں کہ 2019 میں یہاں تیل برادر جہازوں پر حملے ہوئے جن کا الزام ایران پر لگا. اگرچہ ایران نے اس کی تردید کی، یہ حملے اس بات کی علامت تھے کہ کس قدر تیزی سے یہ علاقہ جنگی کشیدگی کی طرف جا سکتا ہے. یہاں معمولی غلط فہمی بھی بڑے تنازع کو جنم دے سکتی ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ یہاں اگر کوئی غلطی سے بھی کسی ایک جہاز کے اوپر کوئی بم گرا دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوگا کہ وہ دوسرے بھی غلط فہمی سے کسی دوسرے کے جہاز کو مار دیں گے. جس طرح کہ بہت بڑا عالمی مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہے، یا عالمی جنگ جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہاں پہ کھڑا ہو سکتی ہے صرف آئلز ٹینکرز کو لے کے. کیونکہ یہ ایک صرف تنگ رستے نہیں بلکہ ایک دنیا کی شہر آگے، اسے آپ بند کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ دنیا کی سانسیں بند کر رہے ہیں. اگر آبنائے ہرمز کسی وقت بند ہو جائے چاہے کچھ دن کے لیے ہی تو تیل کی عالمی قیمتیں کئی گنا بڑھ سکتی ہیں، گلوبل سٹاک مارکیٹس گر سکتی ہیں اور اشیاء ضروریہ کی قلت پیدا ہو سکتی ہے. خاص طور پر بھارت، چین، جاپان اور یورپی ممالک جیسے ممالک بری طرح متاثر ہوں گے. کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ساری جو ایکسپورٹ ہوتی تیل کی وہ انہی ممالکت ہوتی ہے، یہیں سے نکلتا ہے جی انڈیا، یہیں سے نکلتا ہے جی یہاں سے اوپر سے ہو کے چائنا کی طرف، ٹھیک ہے، اور یہیں سے نکلتا ہے جناب علی، یہاں سے نکل کر تو یہ جاتے ہیں جی اسرائیل، اور پھر یہیں سے یہ آئلز جاتے ہیں سارے یورپ کو. ٹھیک ہے، تو یہ جتنے بھی رستے ہیں یہ مطلب ادھر ساؤتھ افریقہ کی طرف جاتے ہیں یا جو بھی جاتے ہیں یہ سارے یہیں سے ہو کر جاتے ہیں.
یہیں سے سب کی تیل جاتی ہے، تقریباً دنیا کا 20% تیل ہے وہ یہیں سے جاتا ہے. تو جب 20% تیل رکے گا تو 20% تیل بہت ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ 20% کا آنکڑا جو بہت کم ہے. اچھا، تو دوسری بات یہ یہاں پہ کہ اگر آپ دیکھیں ایران کی پالیسی اور مستقبل کا منظر نامہ کیا ہو سکتا. ایران آبنائے ہرمز کو ایک ڈیٹرنس یعنی روک تھام کے لیے اعلیٰ طور پر استعمال کرتا ہے. اس کا یہ پیغام واضح ہے کہ اگر ایران کے تیل کو روکا گیا تو وہ دوسروں کے تیل کی ترسیل کو بھی متاثر کر سکتا ہے. یہ پالیسی دنیا کے لیے ایک چیلنج بھی ہے اور ایک سبق بھی کہ توانائی کی سلامتی صرف معیشت نہیں بین الاقوامی سیاست کا مرکز بن چکی ہے. تو دوستو آپ کو کچھ سمجھ آئی ہوگی کہ آبنائے ہرمز کیا ہے اور یہ کہاں واقع ہے اور اس کی کیا امپورٹنس ہے، اس کی اسٹریٹجیکل کیا اہمیت ہے، اس کی جیو پولیٹیکل کیا اہمیت ہے. تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں آپ سمجھ چکے ہوں گے اور یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ دنیا میں واقع کہاں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کس طرح سارا ورک آؤٹ یہاں سے ہو رہا ہے اور کتنے جہاز یہاں سے ڈیلی گزرتے ہیں. کیا دنیا آبنائے ہرمز پر بڑھتے ہوئے تناؤ کو سفارت کاری سے حل کر سکتی ہے، یا ہمیں ایک ایسے بحران کے لیے تیار رہنا چاہیے جو پوری دنیا کو جھنجھوڑ سکتا ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سمجھنے کو یا سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. اگر آپ اس جیسے اور تجزیاتی موضوعات دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ اگلا موضوع کس پر چاہتے ہیں. میں ہوں مہدی حسن، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.